أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو یہ آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو ان سے آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے
اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ قرار دے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات 55 تا 65 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری ڈاکٹر محمد یونس۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ تو ہے یقین تو ہے اور گمان تو ہے، خیال تو ہے یقین تو ہے اور گمان تو ہے، شعور جسم ہے تو، روح تو ہے، جان تو ہے، شعور جسم ہے تو، روح تو ہے، جان تو ہے، زمین پہ تو
زمین پہ تو ہے سرے ہفت آسمان تو ہے تیری حمد کے خلاق دو جہاں تو ہے تیری حمد کے خلاق دو جہاں تو ہے نظر میں آ نہیں سکتا تیرا جمال مگر نظر میں آ نہیں سکتا تیرا جمال مگر دلوں میں روح کی صورت روا دوا تو ہے دلوں میں روح کی صورت روا دوا تو ہے کرے گا شرح بھلا اس کی کوئی کیا شاعر کرے گا شرح بھلا اس کی کوئی کیا شاعر یہ کائنات ہے ایک راز رازداں تو ہے یہ کائنات ہے ایک راز رازداں تو ہے خیال تو ہے یقین تو ہے اور گمان تو ہے نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید ہاشمی، کلام تھا شاعر لکھنوی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے معاف کیجیے گا تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر مفتی ناصر الدین کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحہا۔ سنن ابو داود کتاب العلم رقم الحدیث 266۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے مگر وہ نہیں سیکھتا مگر دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
سامعین اکرام، آج ہمارے درس حدیث کا موضوع طلب علم برائے حصول دنیا ہے۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نااہل لوگ سفارش اور رشوت کے ذریعے داخلہ لے کر جیسے تیسے اس کی سند حاصل کر لیتے ہیں، یا بغیر داخلہ و بغیر پڑھائی کے جعلی اسناد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ملازمت سے یا ذاتی طور پر مال بنانے میں لگ کر 99 کے پھیر میں ایسے پڑھتے ہیں کہ کسی کی جان یا عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حصول علم اگر خلق خدا کی خدمت کے لیے ہو تو اس سے سعادت دارین نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس سے صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنا مقصود ہو تو حدیث مذکورہ کے مطابق ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ عصر حاضر میں جدید سائنس و ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اسکلز عمومی طور پر اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آن لائن کاروبار کے نام سے گھٹیا اور خراب مال لوگوں کو سپلائی کیا جائے۔ بے شمار لوگ آن لائن آرڈر بک کرانے کے بعد مال کی ڈیلیوری نہ ملنے پر پریشان ہوتے ہیں، اور اگر گھٹیا مال یا آرڈر کے برخلاف مال پیکٹ میں وصول ہو تو اس کی تبدیلی یا رقم کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیاوی معاملات کی مثال ہے کہ اگر جدید علوم کے حصول سے اللہ کی رضا کے بجائے ناراضگی ملے تو عامل کی تحصیل علم لا حاصل رہے گی۔ جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی احادیث میں ایسے علماء کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 علماء حق اور نمبر 2 علماء سوء۔ علماء حق وہ ہیں جو علم دین حاصل کر کے اس پر خلوص نیت سے عمل کرتے ہیں، خود منور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرتے ہیں، حرص و ہوس اور تکبر و ریاکاری سے بچ کر امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تفرقہ بازی اور تعصب سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ ان کی فکر حب جاہ و مال کے بجائے قرب الہی کا حصول اور آخرت کی سرخروئی پر مرکوز ہوتی ہے۔ ان کی تقریر و تحریر سے لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ دین کی طرف برضا و رغبت آتے ہیں تاکہ سعادت دارین حاصل ہو۔ اس کے برخلاف علماء سوء وہ ہوتے ہیں جو تعصب و تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، لوگوں کی آخرت بنانے کے نام پر اپنی دنیا بنانے میں مصروف رہتے ہیں، غریبوں کو صبر و قناعت اور سادگی کا درس دیتے ہیں، جبکہ خود ہر طرح کی عیاشی میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر و تقریر سے لوگوں میں شکوک و شبہات اور انتشار و اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مذکورہ کے حوالے سے علوم فرض عین ہوں یا فرض کفایہ، اگر ان سے خدمت دین اور خدمت خلق کا کام لیا جائے تب رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، اور اگر ان کے حصول کے بعد صرف دنیاوی مال کمانا مقصود ہو تو وہی علم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے علوم اور اخلاق سے مزین فرمائے جن کے باعث ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں، اور ایسے علوم و اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضگی کے باعث جنت کی خوشبو سے محروم کرنے والے ہیں۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آسیب تمنا ہوا خلد بری کا یہ فیض
یہ اعجاز ہے طیبہ کے یمین کا۔ اے دشت عرب اپنی بلندی پہ ہو نازاں، تو مامن و مسکن ہے میرے سدرہ نشین کا۔ ہے تو مامن و مسکن ہے میرے سدرہ نشین کا۔ ایک سجدہ تیرے نقش کفے پا پہ ادا ہو، ایک سجدہ تیرے نقش کفے پا پہ ادا ہو، اب ایک ہی مصرف ہے گناہگار جبیں کا۔ ایک اب ایک ہی مصرف ہے گناہگار جبیں کا۔ ایک بوریا ایک پیوند زدہ میں، ایک بوریا ایک خلقہ پیوند زدہ میں، کیا حسن نکھر جاتا تھا غاروں کے مکین کا۔ کیا حسن نکھر جاتا تھا غاروں کے مکین کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے محمد اعظم چشتی کی آواز میں۔ کلام تھا ظہیر ہاشمی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ ضعیف شخص سڑک کنارے کھڑا ہوا بہت دیر سے سڑک پار کر کے دوسری جانب جانے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تیز رفتار گاڑیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کافی دیر کے بعد ایک لمبی سی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی ٹیڑھی کر کے سارے ٹریفک کی روانی کو روک دیا، خود گاڑی سے اترا۔ ضعیف شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرائی اور اپنی گاڑی سیدھی کر کے چلتا بنا۔
اس سارے عمل میں بمشکل 4 منٹ لگے، لیکن ایک ضعیف شخص کی بہت بڑی مشکل حل ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل تھا، لیکن ممکن ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا سبب بن گیا ہو۔ ہم چھوٹے عمل کو خاطر ہی میں نہیں لاتے، چاہے وہ خیر کا عمل ہو یا شر کا۔ حالانکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حشر کے دن رائی کے دانے کے برابر خیر و شر کے عمل کا حساب کیا جائے گا۔ ہماری خواہشات نیک ہوں تو ہم کثرت کی خواہش میں چھوٹے عمل سے بھی گریز کرنے لگتے ہیں اور کسی برے عمل کو معمولی لغزش سمجھ کر گزرتے ہیں۔ ایک مجذوب نے بڑے پتے کی بات بتائی، کہا تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور میدان حشر میں بوجھ بن کر کاندھوں پر جھول رہا ہوگا۔ اسی طرح کسی تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے کسی نیکی کو مت چھوڑو، کیونکہ مشقت کی تکلیف تو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ساری زندگی ساتھ رہ کر قبر اور حشر تک ساتھ نبھائے گی۔ جس ڈرائیور نے خود کو مشقت میں ڈال کر تیز رفتار ٹریفک کو روک کر ضعیف شخص کو سڑک پار کرائی تھی، وہ مشقت کے 4-5 منٹ تھے جو کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئے، لیکن یہ نیکی حشر کے لیے زاد راہ بن گئی۔ کوئی عمل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر بڑا ذخیرہ بن جاتے ہیں۔ ہماری نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ہم کثرت نہ ہونے کے خیال سے قلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم عنایت فرمایا تو صحابہ کرام نے مال و اسباب کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق جو میسر تھا لے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غذائی اور جنگی سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ جو ہیں پیش کر دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سارا مال و اسباب لے کر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ مال و اسباب کا وسیع ڈھیر لگ گیا۔ اسی دوران ایک غریب صحابی حاضر ہوئے جن کے دونوں ہاتھوں میں کوئی پاؤ بھر کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو دیتا رہا ہوں، صبح مزدوری میں یہ کھجوریں ملی تھیں، آدھی بیوی بچوں کے لیے رکھ لی اور آدھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے وہ مٹھی بھر کھجوریں اپنے دستے مبارک میں لیں اور مال و اسباب کے ڈھیر کے سب سے اوپر ڈال دیں، گویا وہ کھجوریں کثیر مال و اسباب سے بھی زیادہ اہم تھیں۔ اللہ ہمارے مال و اسباب اور اعمال کی کثرت کو نہیں، ہماری نیتوں اور اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، نیک اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے ہاں بھیجا جائے تو پہاڑ جیسی وسعت اختیار کر لیتا ہے۔ نیکی کے کاموں کا حکم اور برائی سے رکنے اور روکنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے تو اجر ملے گا، چنانچہ جا بجا نیکی کرنے کی تبلیغ کی جاتی ہے، برائی سے رکنے کا ذکر کم کم ہی سنا جاتا ہے، حالانکہ برائی سے رکنا خود نیکی کا عمل ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نیک کام کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کی محبت میں بیٹھو، بہت ثواب ملے گا، لیکن یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ کم تولنے کے گناہ سے بچو۔ یہ بڑی نیکی ہے۔ با اختیار ہوتے ہوئے دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ نیک کام کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، اور اس کا بھی اتنا ہی بڑا اجر ملنا ہے۔ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان پہنچانے کا سبب بھی مت بنو، یہ بذات خود نیک عمل ہے۔ برائی کو مٹانے اور اس سے باز رہنے کی تبلیغ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکی کی تبلیغ کرنا۔ سب سے زیادہ گناہ کے عمل معاملات میں ہوتے ہیں، خاص طور پر لین دین کے معاملات میں۔ لوگوں کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں کم تولنا، دھوکہ دے کر خراب مال فروخت کرنا، لوگوں کی ضروریات اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ذخیرہ اندوزی کرنا یا قیمت بڑھا دینا، یہ سب عمل لوگوں کے حقوق پائمال کرنے کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حقوق کی پاسداری کا عمل اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔
جو محلے اور علاقے سے ہوتا ہوا پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ والدین، بچوں، میاں بیوی اور عزیز و اقارب کے حقوق کی خبرگیری کرنا عین عبادت اور نیکی ہے، اور انہیں نظر انداز کرنا گناہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا یا محض کسی بات پر شکریہ ادا کر کے اسے خوش کر دینا، یہ سب عمل صدقہ کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اعمال کا اسی طرح آڈٹ کرنا چاہیے جیسے ہم روزانہ اپنے کاروبار یا روزانہ کے اخراجات کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ مثلاً آج ہم نے دن بھر میں کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے گناہوں سے بچے اور کتنے گناہ کر گزرے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمود غزنوی۔ اے صلی علی رفعت دنیا مدینہ، کونین کا ہر ذرہ ہے شیدائے مدینہ، اے صلی علی رفعت دنیا مدینہ، یا رب بطفیل شہ والا مدینہ، یا رب بطفیل شہ والا مدینہ، مرنے پہ بھی جائے نہ تمنائے مدینہ، مرنے پہ بھی جائے نہ تمنائے مدینہ، اے صلی علی رفعت دنیا مدینہ، تم وہ ہو کہ کونین کی نظریں ہیں تمہیں پر، تم وہ ہو کہ کونین کی نظریں ہیں تمہیں پر، اے صدر جہاں انجمن آرائے مدینہ، اے صدر جہاں انجمن آرائے مدینہ، اے صلی علی رفعت دنیا مدینہ، اوروں کو مبارک رہے یہ عشق مجازی، اوروں کو مبارک رہے یہ عشق مجازی، مجھ کو تو ملے حب و تولائے مدینہ، مجھ کو تو ملے حب و تولائے مدینہ، اے صلی علی رفعت دنیا مدینہ، رحمت بھی خدا کی ہے، عبادت بھی خدا کی، رحمت بھی خدا کی ہے، عبادت بھی خدا کی، وہ عشق مدینہ ہو کے
सौदाए मदीना, वो इश्क़ मदीना हो के सौदाए मदीना। ऐ सल्ले अला रिफ़त दुनियाए मदीना, कौनैन का हर ज़र्रा है शहदाए मदीना। बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे नसीमा शाहीन, सलामत अली और साथी। कलाम था बहज़ाद लखनवी का। आपने पूछा है, आपके दीनी और समाजी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ हबीबुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहजहान आफरीदी साहब कोहाट से लिखते हैं कि हमारी मस्जिद में एक तनाज़ा हुआ और इमाम साहब के साथ झगड़ा हो गया। तो जिन लोगों का झगड़ा हुआ उन्हें मस्जिद से रोक दिया गया। तो अब मैं घर में नमाज अदा करता हूँ क्योंकि अहले महल्ला ने मुझे मस्जिद में जाने से रोक दिया है। तो क्या घर के अंदर मुझे बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? मोहतरम शाहजहान आफरीदी साहब, नमाज बाजमात की बहुत ताकीद है और बिला उज़र जमात से नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है, इसकी सख्त वईद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, एक मौका पर आपने सहाबा किराम से फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ मस्जिद में जमात के लिए खड़े हो जाओ और उसके बाद मैं चला जाऊँ और जो लोग घरों के अंदर नमाज अदा करते हैं उनके घरों को जला दूँ। अल्लाह के रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, सरापा रहमत हैं, उन्होंने इतनी सख्त वईद इस बात की सुनाई है कि ऐसे लोगों के घरों को जला दिया जाए। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आए। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे रात के अंधेरे में कोई लाने वाला नहीं होता और रास्ता भी दुश्वार है, तो अगर मैं घर में नमाज अदा कर लूँ तो मेरे लिए आया इजाज़त है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। वो सहाबी उठकर वापस जाने लगे। थोड़ा ही सही चले थे कि आपने उसे वापस बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, अजान की आवाज़ तो सुनता हूँ। तो आपने फरमाया कि फिर मस्जिद के अंदर आओ और जमात के साथ नमाज अदा करो। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक नाबीना सहाबी के उज़र को भी तस्लीम नहीं किया गया और उसे भी इजाज़त नहीं दी गई है कि वो घर के अंदर नमाज अदा करे। और इसी तरह जो लोग मस्जिद के क़ुर्ब व जवार में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनके बारे में फरमाया कि ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। मस्जिद के दाएं बाएं पड़ोस में रहने वाले जो हैं उनकी नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होती है। मस्जिद के अलावा नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज ही नहीं होती, उसका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, नामुकम्मल है, नमाज नाक़िस है उनकी। तो इसलिए जो उज़र आपने जिक्र किया है कि मस्जिद के इमाम के साथ तनाज़ा हुआ और उसके बाद जो है वो आपने घर के अंदर नमाज अदा करनी शुरू कर दी है, तो ये बात भी किसी तरह मुनासिब नहीं है कि मस्जिद के वो आइम्मा जो नमाज पढ़ाते हैं उनके साथ झगड़े हों, तनाज़ात हों और बात यहाँ तक पहुँच जाए कि लोग उनके पीछे नमाज पढ़ना ही तर्क कर दें। इमाम मस्जिद एक आलिम दीन होता है, कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाला शख्स जो है वो इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इज्जत की जाए, उसका इकराम किया जाए और उसकी बात को तस्लीम किया जाए, इसलिए कि वो महल्ले के अंदर अपने दीन का पेशवा है, लोगों को दीन की रहनुमाई करते हैं, दीनी मसाइल बयान करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनके निकाह के मामलात, जनाजे और बाकी जो अहम मामलात होते हैं ज़िंदगी के, उसके अंदर आइम्मा मसाजिद ज़िंदगी के मामलात के अंदर रहनुमाई करते हैं। अगर उनके साथ ही कोई आदमी झगड़ता है तो जाहिर है कि ये बात ही किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह वो तनाज़ा हो चुका, किसी बात पे झगड़ा हो गया है, तो अब हुक्म यह है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम,
تمام لوگ آپس میں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ صلح کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور صلح کے اندر فہم کرنا اور صلح کروانا اہل ایمان کے درمیان یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آپس میں اخوت اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ ہر چیز پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے وقتی طور پر جو معمولی رنجشیں ہوتی ہیں، تلخیاں ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اصلاح ہو، ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ختم ہوں، تلخیاں ختم ہوں۔ بالخصوص جو ائمہ مساجد ہیں اور جن کے پیچھے آپ نے ایک طویل عرصے تک نماز ادا کی ہے، تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ الگ سے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور جو لوگ آپ کو مسجد آنے سے روکتے ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو ایسے شخص کو تو ظالم کہا گیا، من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے دوسروں کو روکتا ہے، کیونکہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ مسجدیں اس طرح آباد ہوتی ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اس کا ذکر بلند ہو، اور جب مسجد ہی سے منع کر دیا جائے تو اس سے بڑا سنگین جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ محلے کے اندر آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں، خوشگوار بنائیں، اور ایسے لوگ جو کہ محلے کے اندر بااثر ہیں اور تمام لوگ ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کو درمیان میں بٹھا کر اس طرح کے تنازعات جو ہیں ان کا تصفیہ کیا جانا چاہیے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مسجدوں کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے عرصے تک آپ جماعت کے نماز سے محروم رہے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، معمولی محرومی نہیں ہے۔ آپ کو گھر کے اندر جماعت کا ثواب کسی صورت میں نہیں ملتا، محلے کے لوگ آپ کو منع کریں یا نہ کریں، اور مسجد کے امام کے ساتھ آپ کا تنازع ہو تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ آپ معاملات کو درست کریں، اور اگر قریب اور کوئی مسجد ہے تو وہاں جا کر نماز ادا کریں، یا اسی امام کے ساتھ آپ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد سے 5 وقت کے لیے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تاکہ اب تک جس ثواب سے، اجر سے آپ محروم رہے ہیں، اس کی کسی طرح تلافی ہو سکے۔ اس لیے کہ اس سے توبہ کرنا اور اپنے اس طرز عمل پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے جماعت کو ترک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس عذر کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کسی قسم کا شرعی عذر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ بکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی برائی کی بات زبان پر مت لاؤ، اس کا معاملہ اب اپنے رب سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر اول مرسل خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے ظفر علی محمد اقبال اور ساتھی کلام تھا اقبال سہیل کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 73 تا 79 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عصمت اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ الاعراف کی 7 آیات 73 تا 79 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ان آیات کا ترجمہ عرض خدمت ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ایک منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ ان آیات میں خلیفہ کی جمع، سہولہا ہموار میدان، تنحتون تراشتے ہو، اعلیٰ اللہ قدرت کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، عقرو کوچیں کاٹ ڈالیں، الرجفہ زلزلہ اور دل دہلا دینے والی آفت، جاسمین اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ مشرکین مکہ اور باقی نوع انسانی کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور آپ کے مقابلے میں معاندانہ روش اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی یقیناً وہی ہوگا جو اس سے پہلے ان قوموں کا ہو چکا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس زمن میں پہلے قوم نوح اور قوم عاد کے ذکر کے بعد اب اسی غرض سے قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے یہاں ایک ہی ترازو میں ساری قومیں تلتی ہیں، کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں ہوتا۔ وہ عادل ذات ہے، ہر ایک کے ساتھ عادل کا معاملہ کرتی ہے۔
جس رویے نے سابقہ امتوں کو عذاب کا مستحق بنایا، تم اگر وہی رویہ اختیار کرو گے تو یقیناً تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ قوم سمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے ہے، جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئی۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ تاریخ اور آثار قدیمہ کے کتبات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے۔ اس قوم کا علاقہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے۔ سعودی عرب کا مشہور شہر مدائن صالح قوم سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پتھر سے بنی وہ عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا۔ قریش اور عرب کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی مت پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام سے معروف ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ اللہ کی کھلی دلیل سے مراد اونٹنی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے معمور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا۔ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی تھی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق ہے، یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرے گی، ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیئیں گے، اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یکایک تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اس کے آزادانہ چرنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تنہا وہ پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور پانی پیئیں بادر ناخواستہ برداشت کرتے رہے، اور آخر بڑے مشہور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ لوگ اس اونٹنی سے خوفزدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تصریح یا کوئی صحیح حدیث بارے میں موجود نہیں ہے کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی، لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر ایک معجزے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اس اونٹنی کو مارا ایک شخص نے تھا، جیسا کہ سورہ قمر میں اور سورہ شمس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا۔ ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے، جس کے ارتکاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو، ایک قومی گناہ ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علی اعلان کیا جائے اور قوم سے گوارا کر لے وہ بھی قومی گناہ ہے۔ سمود پر آنے والی اس آفت کے لیے رجفہ یعنی اضطراب انگیز ہلا مارنے والی، صیحہ یعنی چیخ، صاعقہ کڑاکا اور طاغیہ سخت زور کی آواز کے اس الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے نبیوں کی باتوں پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 73 تا 79 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عصمت اللہ۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما،
ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ وبارک وسلم۔